السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عمر وعائشة رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ صحیح البخاری کتاب الادب باب الوصیۃ بالجار۔ معزز ناظرین، انسان کا اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے بعد اگر سب سے زیادہ سابقہ کسی سے پڑتا ہے تو وہ اپنا ہمسایہ اور پڑوسی ہوتا ہے۔ مذہب اسلام نے اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی زیادہ تاکید کرتے رہے کہ میں گمان کرنے لگا کہیں پڑوسیوں کو بھی، ہمسایہ کو بھی وارثین کی طرح مال میں وارث نہ ٹھہرا دیں۔ اس حدیث سے ہمسایہ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور مذہب اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں اخوت و بھائی چارگی اور ہمدردی کا درس دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، مال و دولت سے سرفراز کیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے محتاج، ضرورت مند، حاجت مند پڑوسیوں کا خیال رکھے، چونکہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے سے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پاس پڑوس کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، اور ان کی خوشگواری سے زندگی میں چین و سکون بھی آتا ہے۔ ہاں، اگر پڑوس میں کوئی حاجت مند، ضرورت مند، محتاج نہیں ہے تو جس بھائی کو بھی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی بستی اور اپنے سماج اور سوسائٹی میں دیکھے کہ کون مجبور ہے، کون لاچار ہے، کن کے بچے نانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، کن کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا، آپ کا مواخذہ کرے گا کہ اے بندے خدا، تمہارے گھر میں لذیذ اور مزیدار پکوان پک رہے تھے، تمہارے پڑوس میں یا تمہاری بستی میں فلاں گھر ایسا بھی تھا جس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جس کے گھر میں بچے دانہ کے لیے ترس رہے تھے، تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے دوستو، اگر اپنے پاس پڑوس کا ماحول خوشگوار بنانا ہے، اپنے سماج اور سوسائٹی کو خوشگوار بنانا ہے، ایک صالح معاشرہ بنانا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے پاس پڑوس کے محتاجوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، اپنی بستی اور اپنے گاؤں، اپنے سماج کے غریبوں، ناداروں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنے غریب اور مسکین پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بار الہ یہ جو مقدس مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، اے اللہ تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنے اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔